مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بہت اچھے انداز سے شہنشاہی ترنم بھائی نواب رضا رامپوری سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے۔ حضرات کافی وقت ہو چکا ہے، بس چند مصرعے سننے، اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سارے لوگ ادھر دیکھیں، ادھر جانے والوں کو جانے دیجئے، ان کے جانے سے ہمیں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور کی محفل میں اتنی دیر وہ بیٹھ کر کے اپنے حضور کا ذکر سنے گا جتنی دیر تک مدینے والے آقا چاہیں گے۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں پھرا دیتے ہیں، کہ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں پھرا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اور تم تو پاگل ہو انہیں اپنی طرح کہتے ہو، ابے تم تو پاگل ہو انہیں اپنی طرح کہتے ہو۔ وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ اور کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ اور فرید پور کے کمیٹی کے لوگوں، اگر تم سے کوئی کہے کہ آقا کے نام پر اتنی محفلیں میلاد مصطفیٰ میں خرچہ کیوں کرتے ہو، پورے گاؤں کو دلہن کی طرح کیوں سجاتے ہو، تمہارے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے، تو کمیٹی کے لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ ٹھوک کر کہنا تو کہتا ہے ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو سن علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور برانڈیڈ نہ کیسے ہو کمپنی اپنی، حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں، برانڈیڈ نہ کیسے ہو کمپنی اپنی، حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ اور رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی تمہیدی جملے کے آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں ملک ہندوستان کا عالمی شہرت یافتہ خطیب، ملک ہندوستان کا نامور خطیب، ملک ہندوستان کا مشہور اور مصروف خطیب، جن کو دنیا شہنشاہ خطابت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب لسانی، عاشق محبوب سبحانی، اسلامی اسکالر، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، حضرت العلام حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی کی آمد ہو رہی ہے۔ پورا مجمع بلند آواز سے پھر مہمان خطیب کا استقبال کر لے، بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، نعرہ تکبیر، کہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ۔ مفتی صاحب یہ مصرے آپ کے حوالے، آپ کی اسداد میرے حوالے، کہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، پتہ نہ ہوتا جہاں میں کہیں کسی کا پتہ، نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، پتہ نہ ہوتا جہاں میں کہیں کسی کا پتہ، پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ، پتہ جو میرے ابو بکر اور عمر کا ہے قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ۔ میاں یہ علم کی باتیں
سماعتوں کے حوالے خطیب الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد حماد رضا قادری۔